اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فی الذین اعتزلوا القتال معہ خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل۔ نہج البلاغہ کی کلمات قصار میں سے حکمت نمبر 18 ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کے ایام میں، یعنی ظاہری خلافت کے ایام میں، بہت سے ایسے تاریخی واقعات پیش آئے اور کئی جنگیں پیش آئیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر تاریخ اسلام عجیب و غریب موڑ سے گزری ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہمراہ جہاد میں شرکت نہیں کی، ان کے سلسلے میں مولا کائنات نے فرمایا خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل۔ انہوں نے تنہا چھوڑ دیا حق کو، شرمندہ کیا اور تنہا چھوڑ دیا حق کو، اور باطل کی مدد بھی نہیں کی۔ یہ چند ایسی شخصیتیں تھیں امیر المومنین کی ظاہری خلافت کے زمانے میں کہ جنہوں نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حمایت نہیں کی، اور چونکہ وہ اصحاب کبار میں سے تھے اور اصحاب کی بڑی بڑی شخصیتوں میں سے تھے، لہٰذا یہ ایک سوالیہ نشان بنتا تھا اسلام، دائرہ اسلام میں اور تاریخ اسلام میں، کہ آخر یہ لوگ جو بڑے اصحاب میں سے ہیں انہوں نے امیر المومنین کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ یہ ہمارے ہاں بھی پیش آتا ہے، اس زمانے میں بھی پیش آتی ہیں یہ باتیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے ساتھ تھے، اور کچھ لوگ دوسرے گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو ان دونوں کے ساتھ نہیں تھے بلکہ غیر جانبدار تھے۔ یہ بڑی مشہور اصطلاح ہے، غیر جانبدار۔ وہ ممالک جو غیر جانبدار ہیں، یعنی کسی کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اور یہ چیز جو ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ دنیا میں دو چیزوں کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے، یا محاذ حق کا ہے یا محاذ باطل کا ہے، یا میدان حق کا ہے یا میدان باطل کا ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی۔ اگر تیسری چیز ہوتی ہے تو وہ لوگ کہ جو غیر جانبدار پوزیشن میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں کہ نہ ہم حق کے ساتھ ہیں نہ ہم باطل کے ساتھ ہیں، تو وہ خود ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا بڑا نام ہوتا ہو۔ جو لوگ حق کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا چہرہ ہمیشہ کے لیے کالا رہتا ہے، اور جو لوگ باطل کے ساتھ چلے جاتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ باطل کے ساتھ ہیں اور شیطان کے ساتھ ہیں۔ وہ ہمیشہ جو ہے وہ تاریخ میں اسی نگاہ سے اور اسی نظر سے دیکھے جائیں گے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم واقعی کس جانب ہیں۔ اس دنیا کے اندر گھر سے لے کر، فیملی سے لے کر، محلے سے لے کر، قوم قبیلے سے لے کر، شہر سے لے کر، ملک سے لے کر، دنیا کے تمام محاذوں کے اوپر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ یا تو کچھ لوگ حق کے اوپر ہیں اور یا کچھ لوگ باطل کے اوپر ہیں۔ جو لوگ حق کا ساتھ دینے والے ہیں وہ تاریخ میں خوشنام ہوتے ہیں، چاہے ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، اور جو لوگ باطل کا ساتھ دینے والے ہیں وہ تاریخ میں بدنام ہوتے ہیں، چاہے ان کی کثرت ہی کیوں نہ ہو اور بہت زیادہ کیوں نہ ہو،
وہ بدنام تاریخ بن کر کے رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ حق کے اوپر ہوتے ہیں نہ باطل کے اوپر ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دونوں طرف سے قابل نفرت ہوتے ہیں، یعنی باطل بھی انہیں قبول نہیں کرتا اور حق کو تو وہ چھوڑ کر کے الگ بیٹھ چکے ہوتے ہیں۔ تو نہ حق انہیں قبول کرتا ہے، نہ باطل انہیں قبول کرتا ہے، وہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ دو شخصیتیں امیر المومنین کی ظاہری خلافت کے زمانے میں ایسی تھیں کہ جن کے سلسلے میں سوالات اٹھے کہ امیر المومنین آپ کے ساتھ یہ لوگ نہیں تھے، اور ظاہر ہے کہ نہ آپ کے ساتھ تھے اور نہ آپ کے دشمن کے ساتھ تھے۔ تو امیر المومنین نے ایک بہت ہی بلیغ جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا خذل الحق ولم ینصر الباطل، ان لوگوں نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا اور باطل کی نصرت بھی نہیں کی۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے نہ حق کو حقانیت کے ساتھ قبول کیا اور نہ باطل کے ہمراہ گئے، یعنی ایسے لوگ جو تیسرے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں انہیں کس خانے میں رکھا جا سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے کسی جنگل میں کسی بڑے جانور نے ایک شکار کیا، اور جب شکار کیا تو مختلف لوگ اسے کھانے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، مختلف جانور اسے کھانے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جس نے خود شکار کیا ہوتا ہے، شیر، وہ جاتا ہے شکار کے پاس اپنے، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور اس شکار کو جھپٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرا گروہ وہ گروہ ہوتا ہے کہ جو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ دونوں اس شکار کو کسی حد تک چھوڑ کر کے جب چلے جائیں تو ہم اس شکار کو کھا لیں یا اس شکار کا استعمال کر لیں۔ سعد ابن ابی وقاص جیسی عظیم شخصیت اور عبداللہ ابن عمر جیسی عظیم صحابی، یہ دونوں بہت بڑے اور نامور صحابیوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے امیر المومنین کی جو بالاتفاق خلافت کی تھی اور جسے جمہور مسلمین نے قبول کیا تھا اور امیر المومنین کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا تھا، یہ لوگ اس زمانے میں بھی بے طرف رہے، اور جب امیر المومنین کے خلاف جنگ کا محاذ کھڑا کیا گیا تو اس زمانے میں بھی یہ لوگ اس جنگ میں امیر المومنین کے ہمراہ نہیں رہے، اور یہ چیز جو ہے وہ ان کے کارنامے کو، ان کی شخصیت کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ان دونوں نے یہ کام نہیں کیا کہ امیر المومنین، اور ظاہر ہے کہ خلیفہ وقت جس کو عوام نے تسلیم کر لیا ہو، جسے جمہور نے تسلیم کر لیا ہو، جس کو گویا امت مسلمہ نے تسلیم کر لیا ہو، اکثر آرا ہی نہیں بلکہ تقریباً اتفاق کے ساتھ، پورے اتفاق کے ساتھ تسلیم کر لیا ہو، اگر ایک دو افراد جو ہیں ان کی بیعت نہیں کرتے تو کم از کم امت کے احترام کا تو پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے تھا۔ امت کے احترام کا بھی پاس و لحاظ نہیں رکھا انہوں نے، جس کے نتیجے میں وہ تاریخ میں عجیب گویا نگاہوں سے دیکھے گئے۔ سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ ابن عمر، یہ دو شخصیتیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے جنگ جمل میں، اور ظاہر ہے کہ معرفت حاکم اگر نہ ہو، معرفت ولی خدا نہ ہو، اگر معرفت امام نہ ہو تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ ہم کدھر جائیں، وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ اس لیے کہ جب وہ دیکھتے ہیں ان دونوں محاذوں کے اوپر، تو ان دونوں محاذوں کے اوپر بڑی بڑی شخصیتیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں اور ظاہری خلیفہ بھی ہیں، اور جمہور نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ زوجہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اصحاب کبار ہیں طلحہ اور زبیر کے عنوان سے،
یہ دونوں شخصیتیں بھی ہیں اپنی جگہ کے اوپر، تو ان دونوں نے یہ اپنی جگہ طے کیا کہ بھائی نہ اس طرف جانا چاہیے نہ اس طرف جانا چاہیے. تو امیر المومنین نے ایسے لوگوں کے بارے میں بہت ہی صاف لفظوں میں یہ بات کہہ دی کہ خذل الحق ولم ینصر الباطل، انہوں نے حق کو بھی چھوڑ دیا اور باطل کی بھی مدد نہیں کی. جو حق چھوڑنے والا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سوالیہ نشان ہے یہ. امیر المومنین فرماتے ہیں خذل الحق، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق کو چھوڑ دیا. ہم یہ کہیں کہ وہ مثلا امیر المومنین کی امامت کو تسلیم نہیں کیا ہے، نہ کیا ہوتا. جمہور مسلمین کی حمایت کو تو تسلیم کیا ہوتا. جمہور مسلمین نے جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ مان لیا تھا تو ان کی خلافت کو تو تسلیم کیا ہوتا. اور اگر خلیفۃ المسلمین کی خلافت کو تسلیم خود سے نہیں کیا اور جمہور مسلمین کی اتفاق آرا کو بھی تسلیم نہیں کیا تو کم از کم امتی ہونے کے بہانے، امتی ہونے کی حیثیت سے خلیفۃ المسلمین کی حمایت تو لازم اور واجب تھی. یہ کیوں نہیں کیا؟ یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک سوالیہ نشان ہیں. اور اس کی طرف الاستیعاب میں عبد البر نے یہ بات لکھی ہے صاف لفظوں میں کہ اب جناب عبداللہ ابن عمر اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس بات کے اوپر شدید افسوس کا اظہار کرتے رہے کہ میری زندگی میں جو سب سے اندوہناک اور سب سے غلط فیصلہ میرا رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ میں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حمایت میں علی علیہ السلام کے دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے ان کی ہمراہی کیوں نہیں کی. اس لیے کہ یہ ایک بدنما داغ ہو گیا ان کی شخصیت کے اوپر اور ان کی زندگی کے اوپر. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ تاریخ میں چھپی نہیں رہتی. عامہ کے مورخین بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور صراحت کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب جناب عبداللہ ابن عمر کو معرفت امام کے سلسلے میں جو وہ حدیث جو متفق علیہ حدیث تھی، اس متفق علیہ حدیث میں جب اس بات کا احساس کیا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، تو وہ اپنی موت سے ڈرے. اور جب اپنی موت سے ڈرے اور یہ کہ بھئی اپنے زمانے کے امام کی شناخت اور اس کی حمایت ضروری ہے، تو اپنی وہ غیر جانبداری کی کیفیت سے اور بے طرفی کی کیفیت سے نکلے. اور نکلنے کے بعد جو ہے وہ شام تو جا نہیں سکتے تھے، کوفے پہنچے. کوفہ نزدیک تھا ان سے، اور کوفے میں جا کر کے انہوں نے حاکم کوفہ جو بہت ہی شدید حجاج ابن یوسف، بہت ہی شدید اور ظالم بادشاہ تھا، اس سے یہ کہا کہ میں شام تو نہیں جا سکتا لیکن حاکم شام کی نیابت میں تمہارے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہتا ہوں تاکہ امام وقت کی معرفت حاصل ہو جائے مجھے. تو حجاج ابن یوسف لیٹا ہوا تھا، اس نے ہاتھ تو اپنا بڑھایا نہیں، اپنا پاؤں پھیلا دیا اور کہا کہ اس کے اوپر بیعت کر لو. جب انسان حقیقت شناس نہیں ہو پاتا، اور جب انسان اپنے زمانے کی شناخت نہیں رکھ پاتا، اور جب انسان اپنے زمانے کے امام اور اپنے زمانے کے ولی اور اپنے زمانے کے حاکم حق کی شناخت نہیں کر پاتا تو اس کی حالت یہی ہوتی ہے. ہمیں اس زمانے میں بھی ان حالات میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان دو محاذوں میں سے جو صحیح محاذ ہے اس کی طرف اپنے آپ کو رکھیں، غیر جانبدار نہ رہیں. بہت سے خاندانوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ایک صاحب حق کے اوپر ہیں، ایک صاحب زبردستی ان کا مال ہڑپ کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور ایک خاندان اور ایک گروہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ دونوں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم بیچ میں بولیں گے نہیں، یہ اپنا فیصلہ خود ہی کر لیں.
ہم نہ ان کی طرف سے بولیں گے نہ ان کی طرف سے بولیں گے، چونکہ ہمارے عزیز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے قبیلے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ہم نہ ان کی طرف سے بولیں گے نہ ان کی طرف سے بولیں گے۔ حق کی طرف سے بولنا لازمی اور ضروری ہے۔ حق کو پہچاننا اور حق کی حمایت کرنا اور حق کے لیے لڑنا یہ ہمارے فرائض میں سے ہے اور امت مسلمہ کے فرائض میں سے ہے۔ آج تک امت مسلمہ اس بنیادی مسئلے کو حل نہیں کر پائی ہے۔ آج تک امت مسلمہ اس بنیادی مسئلے کی معرفت حاصل نہیں کر پائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج تک کمزور ہیں۔ ہم نے باطل طاقتوں سے دوستی کر لی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مشرکین سے دوستی کر رہے ہیں، ہم یہودیوں سے دوستی کر رہے ہیں کہ جو ہماری 1400 سال سے ہماری جڑیں کاٹنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ہم ان سے دوستی کرتے ہیں اور مسلمانوں سے حمایت کا ہاتھ مسلمانوں کی طرف نہیں بڑھاتے۔ یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ ان لوگوں نے حق کو تنہا چھوڑ دیا اور باطل کی، یہاں تو یہ تو عجیب و غریب چیز ہے کہ باطل کی حمایت میں آ گئے ہیں اپنے فائدے کے لیے، باطل کی حمایت میں آ گئے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اور نہ یہ کہ باطل ان کا حامی، ان کا محامی، ان کا مددگار نہ کبھی کل رہا ہے نہ آج ہوگا، وہ ایک دن تباہ ہو کے رہیں گے۔ حکم پروردگار یہ ہے کہ ظالم کے خلاف قتال کیا جائے تاکہ وہ حق کی طرف آ جائے اور حق کی بات تسلیم کر لے۔ امید ہے کہ یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔